اور ایک اور بات ہے کہ آپ کا جو بتایا ہوا پردہ ہے نا، وہ مطلب اتنا امپریکٹیکل ہو گیا کہ ایک جوان مرد کو پتہ ہی نہ ہو کہ ایک عورت ہوتی کیسی ہے کیا چیز، مطلب زیرو انٹریکشن کر دیا. اب ہم لوگ جیسے اے لیولس کے کالجز وغیرہ میں پڑھتے ہیں، کچھ نہ کچھ انٹریکشن ہو ہی جاتا ہے، مطلب ایسا نہیں کہ ٹھٹے مذاق والا، لیکن کام کے لیے یا فیمیل ٹیچرز پڑھا رہی ہوتی ہیں. اب اگر جیسے کوئی اکنامکس کا اچھا ٹیچر یا پروفیسر ہے تو وہ اب گرلس کالج میں نہ جا کے پڑھائے، یعنی آپ نے تو مطلب بالکل ہی اس طرح کر کے نہیں، میں نے نہیں کیا. یہ دیکھیں اسلام میں سیکس ڈسپلن بہت زیادہ ہے. مسئلہ 155 میں نے ڈسکس کیا ہے، مسئلہ 162 161 اے اور بی میں نے اسی کے اوپر ریکارڈ کروائے ہیں. یہ آپ پریکٹیکلی پھر اس کی خرابیاں دیکھ لینا کیا ہو رہی ہیں کہ اس طریقے سے جو معاشرہ پروڈیوس ہو رہا ہے وہ آؤٹ پٹ کیا دے رہا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا جہاں پہ دو مرد و عورت الگ ہوتے ہیں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. تو یہ الگ ہونے کا مطلب نہیں کسی کمرے میں بند ہو. ایک لڑکی بیٹھی ہے کراچی میں، لڑکا بیٹھا لاہور میں، اور دونوں آپس میں چیٹنگ کر رہے ہیں، یہ وہ الگ ہی ہیں، تیسرا شیطان ہے ان میں. اور پریکٹیکلی آپ دیکھ رہے ہیں. مجھے بتائیں اگر یہ انٹریکشن کے میں آپ کو ثمرات بتا دیتا ہوں، اس کے ثمرات یہ ہیں کہ لو میرج 99% ناکام ہو رہی ہیں. تو اگر آپ کی ڈاکٹرائن مان لیا جائے تو پھر 99% تو لو میرج کو کامیاب ہونا چاہیے. دوسری طرح ارینج میرجز جو ہیں وہ کامیاب ہو رہی ہیں. وہ اس وجہ سے کہ کئی ایک عیوب سامنے آ جاتے ہیں شادی سے پہلے ہی، وہ پھر اسی طریقے سے رشتہ نبھرا ہوتا ہے. تو اس کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ عورتوں کی یعنی کالجز میں پڑھیں، مرد جو ہیں وہ مرد کے کالجز میں پڑھیں. انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے، عورتوں کو پوری احتیاط کرنی چاہیے. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مرد و عورت کا اتنا غیر معمولی رشتہ ہے اس حوالے سے جو سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ یہ تو آگ اور پانی کا ملاپ ہے. یہ کسی بھی نوجوان لڑکے سے اور لڑکی سے آپ پوچھ سکتے ہیں، وہ خود اپنے دل سے پوچھے کہ اس طرح کے معاملات سے کیا ہو رہا ہے. کیا نگاہوں کی حفاظت کرنے سے اور انٹریکشن سے بچنے سے اس کا دل پاکیزہ رہتا ہے کہ نہیں؟ اسی سے ہی پاکیزہ رہتا ہے، انٹریکشن سے تو پاکیزہ رہ ہی نہیں سکتا. یہ اسی طریقے سے کہ ایک بندہ آگ سے کھیل رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے کپڑے نہیں گندے ہوں گے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ برے بندے کی صحبت اس طرح ہے جیسا کہ لوہار کی دکان ہے، تم اپنے کپڑے سنبھال کے بھی بیٹھو گے کچھ نہ کچھ چنگاری اس پہ آ جائے گی. اور اچھے بندے کی صحبت اس طرح ہے جس طرح کہ عطر بیچنے والا ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے عطر نہ بھی خریدو تب بھی خوشبو آئے گی. وہ جو میاں بخش صاحب کا بھی شعر ہے، چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان تارا، سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگا آن ہزاراں. یہ اسی حدیث کی انہوں نے ٹرانسلیشن کی ہے. تو پریکٹیکلی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں بیڑا غرق ہوا ہے، آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے. صحیح. آپ کو ایک دفعہ اما عائشہ کی آپ نے ایک دفعہ خود ہی ایک کہا تھا کہ یہ جو دلیل پیش کرتے ہیں کہ ان کا صحابہ کے ساتھ انٹریکشن تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ماں لگتی ہیں، لیکن اگر وہ ماں لگتی ہیں تو پھر ان کو پردے کا حکم اور اپنی آواز ذرا مغرور لہجے میں رکھنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ ہاں، میں نے یہ بات صرف اتنی نہیں کی تھی کہ وہ ماں لگتی ہیں، میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا اگرچہ ماں تو لگتی ہیں لیکن پردہ ہے امت سے، اس لیے کہ وہ ماں حکمی ہے، وہ ماں ہے والدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان کی جو حرمت ہے وہ حکمی ہے، حقیقی نہیں ہے. اللہ کے حکم کی وجہ سے حرمت بنی ہے. آپ کی اپنی ماں کے ساتھ جو حرمت ہے وہ حقیقی حرمت ہے کہ آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. لیکن جو سیدہ عائشہ یا امہات المومنین کے ساتھ آپ کی امتیوں کی حرمت ہے وہ تو حضرت حفصہ جو ہیں وہ عبداللہ بن عمر کی بھی ماں لگتی ہیں، حالانکہ وہ بہن ہے. ٹھیک ہے، تو ماں اور بہن بیک وقت کیسے کٹھی ہوگی؟ وہ حکمی طور پہ. اور حکمی معاملہ یہ ہے، پردہ اسی لیے رکھا گیا کہ وہ حکمی تھا. اللہ کو بھی پتا ہے کہ صرف میرے حکم دینے سے سیکس ایڈریس نہیں ہو جائے گا. اسی لیے قرآن میں سورۃ العذاب میں آیا کہ بات اتنی لجاجت سے نہ کرو کہ کسی کے دل کا روگ جو ہے وہ، یہ تو میری دلیل ہے کہ امہات المومنین جس کو آپ نبی کی بیوی بھی مان رہے ہو اتنے درجے پہ فائز کیا ہوا ہے. آپ تو اپنے ٹیچر کی بیوی کو بھی بڑا درجہ دو گے نا، اور ایک شخص اپنے نبی کے بیوی کو کتنا درجہ معاملہ دے رہا ہوگا، ادھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خطرہ ہے. تو یہ تو میری دلیل ہے جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ میں جو سخت پردہ بتاتا ہوں وہ فٹ ان بیٹھتا ہے قرآن کے اندر. اگر امہات المومنین کے معاملے میں خطرہ ہے جدھر آپ ماں کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور ایک بزرگی بھی ہے کہ یہ میرے نبی کی بیوی ہے، وہاں بھی خطرہ موجود ہے، تو یہ عام لڑکیوں والا تو انٹریکشن میں تو بہت زیادہ خطرہ موجود ہے. تو باقی حضرت عائشہ کے پاس میں نے اسی میں بتایا تھا کہ ان کے پاس کچھ علوم ایسے تھے جو وہی سکھا سکتی تھی. آج کوئی ایسا علم نہیں ہے جو آپ نے کسی عورت سے جا کے سیکھنا ہے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی سے عورتیں سیکھیں. مجھے بتائیں ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے کون سی قرآن کی ایسی تفسیر بیان کر دی ہے کہ جو اس سے بہتر انداز میں مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں نہ لکھی ہو، یا ڈاکٹر اسرار صاحب نے
بیان قرآن میں بیان نہ کی ہو، تو ہمارے پاس الٹرنیٹو موجود ہے، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اما عائشہ تو وہ چیزیں روایت کر رہی تھیں جو صرف نبی علیہ السلام کی آئلی زندگی صرف انہی سے ٹرانسفر ہو رہی تھی، اور وہ بھی پردے میں کرتی تھی۔ اما عائشہ کی دلیل دے کہ آپ آج کی کسی عورت سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، اس کے بعد مثال دیں نا۔ اما عائشہ کی تو مثال سارے دیتے ہیں، مجھے کو 5-6 تبع تابعین کے نام بتائیں عورتوں کے، اور اس کے بعد کو 5-6 تبع تابعین عورتوں کے جو صحابہ کی استاد ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ آ کے قلم ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد سارے مرد ہی روایت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ہماری دلیل ہے کہ وہ معاملہ ایک ڈیفرنٹ تھا، ٹھیک ہے۔ اور چہرے کا جو پردہ ہے وہ مطلب فرض ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ چہرے کا پردہ فرض بھی نہ اگر ہوتا تو میں اجتہاداً اسے فرض قرار دیتا، جس طرح کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اگر آج کے عورتوں کی حالت دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں جانے سے روک دیتے۔ مزاج رسول یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے روک دیا۔ میں نے کہا جن مسجدوں میں ویب کیم لگے ہوئے ہیں، عورتوں والی سائڈ پہ بھی لگے ہیں، ان مسجدوں میں عورتوں کو نہیں جانا چاہیے، نہ اعتکاف پڑھنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ تو آپ کے یہ تو اتنے عجیب لوگ ہیں، یہ تو آپ کی ویڈیوز بنا کے چڑھائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ ایسی عورتیں اجتہاداً گھر میں اعتکاف کر لیں اگر ان کو بہت شوق ہے، نفلی عبادت تک کرتی رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔